صلی علی محمد وناصر الاسلام اور ایسے اسلام کے خلاف پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تقریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندتر صلوات محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. روز قدیر، عید اکبر، عید انبیاء، عید اولیاء، عید ولایت و امامت، عید اکمال دین و عید اکمال نعمت. آپ تمام حاضرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. وقت انتہائی مختصر ہے، کچھ حالات گرمی نے خراب کر رکھے ہیں، لیکن گرمی کا اور غدیر کا ایک خاص رابطہ اور تعلق ہے. دیکھیے، کچھ باتیں میں آپ سے یہاں کروں گا جو ممکن ہے کہ آپ جب تک اگر لنگر ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ میری مثال سے ہی نہ سمجھیے گا کہ ہے لنگر تناول کرنے تک شاید آپ کے ذہن سے حذف ہو جائیں، محو ہو جائیں. لیکن اگر اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد آپ کو جاتے ہوئے میں دروازے سے پکڑ کے کچھ کہوں کہ یہ جو بات ایسی جگہ پر کی گئی ہے جہاں عموماً بات نہیں کی جاتی، یہ بات سبب بنے گی، یہ جگہ سبب بنے گی کہ یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے. پیغام غدیر اس قدر اہم پیغام تھا کہ پروردگار عالم نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے گویا بھرپور اہتمام فرمایا اور نبی اکرم کو حکم دیا کہ یہ اعلان آپ نے کس انداز سے اور کس کیفیت میں بیان کریں. یا ایھا الرسول بلغ. 3 آیات کے انشاءاللہ ہم چند مطالب باقی خدمت میں عرض کریں گے، 3 آیات کا سہارا لے کر اور زحمت تمام کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا دیجیے. ما انزل اللہ، پہنچا دیجیے، جو خدا نے نازل کر رکھا ہے وہ پہنچا دیجیے. ان لم تفعل، اگر یہ نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ. اس آیت کے بہت سارے لطائف ہیں. نبی اکرم جنہوں نے کبھی پیغام خدا کو پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی، لمحہ بھر لحظہ بھر کوتاہی نہیں. جیسے پیغام خدا وصول کیا، امین بن کر لوگوں تک، ناس تک وہ پیغام پہنچا دیا، اللہ کے بندوں کو وہ پیغام دے دیا. لیکن آیت کا لہجہ عجیب ہے، اس قدر تاکید، اے نبی پہنچا دیجیے. اگر یہ نہ بھی کہا جاتا تب بھی رسول اللہ پہنچا دیتے، ما انزل اللہ پہنچا دیتے. اس کے بعد ایک اور تاکید، اگر یہ نہ کیا تو گویا کچھ بھی، یعنی 23 سالہ زحمتیں نبی کی، آپ نے کچھ نہ کیا. اس سے قبل کردار نبوی کہ جو صادق اور امین کردار تھا رسول اللہ کی زحمتیں تھی، یہ کردار قائم ہوا. کہ اگر یہ حکم نہ پہنچا کچھ بھی نہ پہنچا. معلوم ہوا کہ یہ وہ حکم ہے جس طرح نبی اکرم کی امامت اور رسالت تمام انبیاء کی امامت کا اور رسالت کا تحفظ کرتی ہے، اسی طرح ولایت علی نبی اکرم کی رسالت کے تحفظ کے لیے. اگر یہ پیغام نہ پہنچا، گویا یا نبی خدا وہ پناہگاہ جو آپ کی صورت میں آج امت اسلامیہ کو نصیب ہے، اگر آپ چلے گئے اور اپنے بعد والی پناہگاہ کا اعلان نہ کیا تو اسلام و مسلمین ویران ہو جائیں گے. جو محنتیں، جو زحمتیں آپ نے کی، سب ضائع ہو جائیں. لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی اکرم نے یہ پیغام پہنچا دیا. کس مقام پر؟ پہلے حاجیوں کو حج کرایا. یہ حج جس میں رسول اللہ نے 5 خطبے ارشاد فرمائے. توجہ ذرا میری طرف رکھیے. 5 خطبے اس آخری حج کے دوران رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. یہ 5واں خطبہ ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے دیگر تمام خطبوں سے طویل ہے. خطبہ غدیر. اب مصیبت یہ ہے کہ ممبر چونکہ ہو گیا کمرشل، لہٰذا یہاں سے اتنا ہی سنایا جاتا ہے جو آپ کو خوش کرے. اب پورا خطبہ غدیر میں کبھی آپ نے سنا نہ دیکھا ہوگا. سبب یہ ہے کہ وہ سنانے والے کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سننے والے سننا نہیں چاہتے. اور وہ خطیب جو وہ نہ سنا سکے جو سننے والے سننا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی بانی کو خوش، اور اگر بانی خوش نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو خطیب خوش ہو سکتا ہے. ان تمام کی خوشیوں میں نہ خدا کی خوشی کا خیال رہتا ہے نہ نبی کی خوشی کا خیال رہتا ہے. ہر ایک راضی ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارے نام پہ آئے تھے، کچھ ہمارا بھی سن جاتے، کچھ ہم سے بھی سن جاتے. صلوات پڑھیے محمد و علیہ. اللہم صلی علی محمد.
نبی اکرم نے اہتمام فرمایا، حاجیوں کو حج کرایا۔ حج وہ عبادت ہے جو انسان کو جنم دوم عطا کرتی ہے، دوسری زندگی، لیکن فرق ہے پہلی زندگی میں اور اس دوسری میں۔ جب بطون امہات سے انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن حج جو جنم دوم عطا کرتا ہے، گویا ایک بے معرفت شخصیت مر جاتی ہے اور حج کے نتیجے میں ایک با معرفت انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے حج کیا، گویا خدا نے آپ کو دوسری زندگی عطا فرما دی، پاک و پاکیزہ زندگی، بیداری والی زندگی، معرفت والی زندگی۔ رسول اللہ نے حج انجام دیا، حج کو کامل کیا، مقام غدیر خمار ہے۔ یہ وہ منزل، یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ نہیں ڈالتا، ویسے ہی وادی غیر زیزر ہے اور یہاں کوئی سایہ نہیں، کوئی سائبان نہیں۔ نبی اکرم نے روکا، کہا جو پیچھے رہ گئے انہیں بلا لو، جو آگے چلے گئے ان کا انتظار کرو، وہ بھی واپس آ جائے۔ یہ کیفیت تھی میدان غدیر میں کہ اصحاب نے اپنی ابائیں اپنے پیروں کے نیچے دبا رکھی، گرمی اس قدر شدید تھی۔ یا نبی اللہ، دین کا پیغام اگر مناسب موسم میں دیا جائے، مناسب حالات میں دیا جائے تو یقیناً آسانی سے منتقل ہو جائے۔ مثلا اگر کہ پنکھے چل رہے ہیں، آپ بند کر دیں، کسی بند کمرے میں اہتمام کریں تو بیٹھنا مشکل ہے۔ یا رسول اللہ، آپ یہ اہتمام کیوں فرما رہے ہیں کہ جو انسانوں کی طبیعت سے سازگار نہیں؟ تو جواب نبی یہ ہوگا کہ اعلان اس قدر قیمتی ہے کہ اگر حرارت ولایت علی یہ اپنے دلوں سے نکالنا بھی چاہیں، جو کچھ انہوں نے کانوں سے سنا، اگر اس کو دل سے اور اپنے کان سے سنے کو انسنا کرنا بھی چاہیں تو ماحول کی گرمی انہیں اس حرارت ولایت کا انکار نہ کرنے دے۔ ایسے موقع پر، ایسے مقام پر بارانوں کا ممبر بنایا، تفصیلی واقعہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا بات کی خدمت۔ مقصود یہ کہ اس قدر اہتمام خدا کی جانب، وہ خدا جو کہتا ہے یا ایھا الرسول، یہی پروردگار کبھی نبی کو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے۔ لیکن جب اعلان ولایت کا وقت آیا کہ یا ایھا الرسول، معلوم ہوا مسئلہ رسول اللہ کے عہدے کا، مسئلہ ذمہ داری کا، مسئلہ رسالت کا۔ اس اہتمام کے بعد نبی اکرم نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں اس منزل پہ پہنچے، الست اولیٰ بکم من انفسکم، اے لوگو مجھے یہ بتاؤ کیا میں تم سے زیادہ تم پر اختیار نہیں رکھتا؟ غور کیجیے، سوال دو صورتوں میں کیا جاتا ہے، ایک اپنے جہالت کو مٹانے کے لیے، یقیناً نبی اکرم اس معنی میں سوال نہیں کرتے، دوسرا توجہ دلا، یہ سوال گویا توجہ دلا۔ یا نبی خدا، آپ کو یہ توجہ دلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اپنا اختیار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والوں کو مولا کا مطلب سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ نبی جسے مولا بنانے جا رہے ہیں، سوائے نبوت کے ہر شے منتقل ہو رہی ہے، عصمت منتقل ہو رہی ہے، عہدہ منتقل ہو رہا ہے، حاکمیت منتقل ہو رہی ہے۔ لہذا پہلے کا بتاؤ کیا میرا اختیار تم پہ تم سے زیادہ نہیں؟ پورے مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ کا اختیار ہم پہ ہم سے، سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اختیار زیادہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا خدا نے مجھے یہ جسم دیا، میرا جسم ہے، اگر میں ناخون کاٹوں اور جان بوجھ کر ضرورت سے زیادہ کاٹوں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی۔ تھوڑا سا میرے قریب آ جائیے، آپ دور بیٹھے ہیں اور قریب آ جائیے، بالکل قریب آ جائیے۔ یہ دیوار مضبوط ہے، نہیں گر رہی آگے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی یا علی۔ گھڑی دیکھ لیجیے، ٹائم مختصر لوں گا، لیکن اب آپ دائیں بائیں نہ دیکھیے گا، مجھے دیکھیے، بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم یہ بدن میرا، اگر میں اپنا ناخون کاٹوں اور ضرورت سے زیادہ کاٹوں جان بوجھ کر اور خون نکلا، تکلیف میں مبتلا کروں،
تو یہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اس پہ توبہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی امانت ہے، میرا نہیں ہے، مجھے امانتاً دیا گیا، مجھے اسے ضائع نہیں کرنا۔ اور میں نبی کا اختیار یہ کہ نبی میری گردن کٹوا سکتا۔ حکم قرآن یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے لبیک اذا دعاکم لما یحییکم، کیونکہ یہ تمہیں جب بھی پکاریں گے، مصلی عبادت سے پکاریں یا میدان جنگ میں پکاریں، تمہیں نئی زندگی عطا کریں، نئی حیات عطا کریں۔ یہ اختیار ہے نبی کا۔ لوگوں میں تم پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا کا بلا یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں آپ کا اختیار یہ ہے کہ ہم اپنا ناخن ضرورت سے زیادہ نہیں کاٹ سکتے، آپ ہماری گردن کٹوا سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہم سے زیادہ ہے۔ اس اقرار کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، جو اختیار میرا ہے، جس طرح کا میں مولا ہوں اسی طرح کے علی مولا ہیں۔ منتقل اعلان ولایت ہو گیا اور میدان غدیر گونج اٹھا، بخن بخن لگا یا علی اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی آپ تمام مسلمانوں کے مولا ہو۔ رسول اللہ نے خیمہ نصب کیا کہ جاؤ علی کو مبارکباد دو، اور علی کو امام کہہ کے پکارو اور مبارکباد دو۔ یہ اعلان ولایت ہے۔ جیسے ہی اعلان ولایت ہوا آیت قرآن نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر کے بعد کتنی برکتیں نصیب ہوئی کہ آج خدا نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ صرف اتنا ہی ہوا نہیں کہ اليوم یئس الذین کفروا، آج وہ دن ہے جب کفر مایوس ہو گیا۔ اگر یہ مطلب اتنا سادہ نہیں ہے، ہر جنگ میں کفر ہارا مایوس نہیں ہوا، ہارنے کے بعد پھر تیاری کر کے آ جاتے، ہار گئے کوئی بات، ہار جسے مایوس کرتے اصل میں وہ ہار کہ ہر جنگ میں کفر ہارا مایوس نہیں ہوا، لیکن اعلان ولایت نے غدیر نے کفر کو مایوس کیا۔ اليوم یئس الذین، یہ برکتیں ہیں غدیر، یہ اعلان ولایت کے لیے اہتمام، یہ اعلان ولایت کے بعد تکمیل دین کا اعلان۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ نبی جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھانے سے نہیں گھبرایا، جب وقت اعلان ولایت آیا نبی اکرم کے دل میں خدا نے کچھ محسوس کیا اور قرآن کی آیت بنا کر سنا دی، لا تخشوهم واخشونی، اے نبی آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، ہماری پرواہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ۔ مشکل تو تب تھی نا جب کفار کے ساتھ پیغام دیتا، آج تو پاکیزہ حاجی اصحاب جو حج کرنے اس لیے آئیں گے، رسول اللہ امامت فرمائیں گے حج، ان حج